اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحب، یقینی طور پہ بلوچستان میں اگر پسماندگیاں اپنی جگہ پہ، پورے پاکستان میں اگر ہم کسی ایک سبجیکٹ پہ بہت تجزیہ کرتے ہیں تو صحت وہ ایک واحد چیز نکلتی ہے جہاں اس پورے ملک میں ہم اس کا ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ دیکھتے ہیں، اور خاص کر غریب آدمی کے لیے کسی بہت سیریس مرض میں مبتلا ہونا، وہ نہ صرف اس کے لیے یہ رنجش بن جاتی ہے کہ میں ابھی اس اپنے علاج سے کس طرح باہر نکلوں گا، بلکہ وہ سارے خاندان، ان کی معیشت، ان کا سب کچھ اس میں تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک میں نے اپنا ناقص تجزیہ لگایا کہ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے ان ساری چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں کہ ان کو رائٹ پروسیس اور صحیح گائیڈنس بھی کبھی نہیں ملتی ہے۔ ماضی میں صوبائی حکومتوں کو، وزرائے اعلیٰ کو بہت ساری چیزوں کا اختیار ایز ڈسکریشنری پاور بہت زیادہ ہوتا تھا، جس میں ایک سی ایم خود اسکیمز بھی دیتے تھے، کسی بھی حلقے میں جاتے تھے اعلانات کرتے تھے، ہیلتھ میں پیسے دیتے تھے، سپورٹس میں دیتے تھے۔ پھر جناب اسپیکر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں 17 میں کورٹ نے اس کا ایک کاگنیسنس لیا اور کہا کہ یہ ڈسکریشنری اتھارٹیز اب ایگزیکٹوز کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی میکینزم آپ بنائیں۔ اسد بلوچ صاحب یہاں موجود ہیں، کھدران صاحب ہیں، کابینہ کے ہم سارے دوست ہیں۔ ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا، ایک کانسیپٹ نے انیشیٹ لیا کہ بلوچستان میں زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جو امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریباً کوئی 3-4 سال پہلے میرے حلقے سے ایک شخص کو کینسر ہوا تھا، اور اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ جی آپ حکومت بلوچستان کو ریکویسٹ کریں میرے لیے کہ مجھے مدد کی جائے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہمارے ایم پی اے پرنس علی صاحب یہاں ایم پی اے ہوتے تھے کہ ان کے توسل سے آپ صوبائی حکومت سے ذرا ریکویسٹ کریں۔ صوبائی حکومت کے پاس صرف ایک طریقہ کار ہی تھا، اور دوسرا طریقہ کار نہیں تھا کہ یہاں پہ ڈسکریشنی پیسوں سے اس کی مدد کی جائے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس زمانے میں وہ ایپلیکنٹ میرے پاس آیا، اس نے بڑی عجیب سی بات مجھ سے کی کہ جی مجھ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے جتنے چاہیے اس کا آدھا ہمیں دینا پڑے گا۔ آپ کے اگر علاج پہ 80 لاکھ خرچ آتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو 1 کروڑ کا بل بنا کے دے دیں گے، باقی پیسے ہمارے۔ اب وہی شخص کینسر کا مریض، اس کی فیملی ہے، اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میں آپ کو اس بات پہ تو تلقین نہیں کر سکتا کہ آپ لین دین کا حساب کتاب کریں، لیکن بڑا افسوس کا معاملہ ہے۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بیٹھے اور ہم نے کہا کہ کیا اس صوبے میں ایسا سسٹم بنے کہ ہم کم از کم ان چیزوں سے تو کم از کم باہر نکلیں۔ پھر یہ انڈاؤمنٹ فنڈ کا ایک کانسیپٹ آیا، پھر یہ انڈاؤمنٹ فنڈ کا یہ کانسیپٹ آیا کہ اس انڈاؤمنٹ فنڈ کو ہم ون ٹائم رکھیں۔ پھر آیا کہ نہیں جی ون ٹائم میں تو کچھ نہیں ہے کہ آپ نے سال میں کیے، اس کا میکینزم کیا ہو، کون سا ڈپارٹمنٹ ہو، کون سا اس کا بورڈ ہو، کیا طریقہ کار ہو تاکہ لوگوں کو کم از کم جتنے بھی لوگ، ہم دیکھیں پورے بلوچستان میں جو لوگ کینسر میں، لیور میں یا ایسے امراض میں مبتلا ہیں، ہم علاج نہیں، کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا ملک بھی نہیں کرتا، لیکن آپ کم سے کم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جتنا صحت کی سہولت دے سکتے ہیں اس میں آپ اپنا کام کر سکیں۔ تو ایک فکس اماؤنٹ میں رکھا گیا، اس کی ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنایا گیا، اس نے اپنی شروعات کی، لوگ جاتے ہیں اپنا کیس لے جاتے ہیں، اس کی ایسٹیمیشن بنتی ہے، ہسپتالوں سے بنتی ہے، یہ بورڈ میں اس کو ڈسکس ہوتا ہے، بورڈ اس کی اپروول دیتی ہے اور پھر جا کے ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 15 دن میں 20 دن میں بورڈ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور چونکہ ہمیں ایک میکینزم کے تحت کام کرنا ہے کہ سرکاری پیسے کا 1 روپیہ بھی ضائع یا بغیر کسی پروسیس کے استعمال میں اور آپ نہیں کر سکتے، چاہے جتنا جینوئن کیس ہو۔ ہمیں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ہم کسی ایک شخص کے لیے، کسی کام کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے کہ جب تک کہ ہم سرکار کا ایک پروسیس پورا نہیں کرتے۔ اور پھر سرکاری ملازم یقینی طور پہ جو تھوڑا ڈر ہے وہ تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے کہ جی اگر پروسیسز پورے نہیں ہو۔ لیکن ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس پورے پروگرام کو سارے سسٹم سے کرتے ہوئے ایسا آسان طریقہ بنائیں کہ جیسے ہسپتالوں میں پیسہ چلا جائے پھر اس کا علاج ہو، بلکہ ہم نے اس سے ایک اور سٹیپ آگے کی، ہم نہ صرف علاج کراتے ہیں بلکہ اسد صاحب میرے خیال اس پہ آگے بھی بتائیں گے کہ پوسٹ کیئر بھی ہم کراتے ہیں، کہ کسی شخص کو اگر اب کینسر ہو گیا، اب اس کو علاج ہو رہا ہے تو بعد میں بھی اگر اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے تو یہ پروگرام اس کو بھی دیکھتا ہے۔
اور انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ایک ہیلتھ کارڈ انشورنس کا بھی پروگرام لا رہے ہیں جو پورے بلوچستان کے لیے ہر شخص کے لیے ہوگا. وفاق نے بھی اس کا ایک سٹارٹ کیا ہے, انشاءاللہ ہم بھی صوبائی حکومت بھی اپنا ایک شروع کر رہی ہے کہ ہر انسان ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ کا حقدار ہوگا اور کم از کم سرکار اس کو بیسک لیول پہ اس کی میڈیکیشن کا خیال رکھ سکے. جناب اسپیکر صاحب, یہ واقعہ ڈیفینیٹلی سردار صاحب نے مجھ سے بھی اس کا ذکر کیا تھا. کبھی کبھی ہم ایک بڑے ایسے ماحول میں ایموشنل بھی ہماری سینسٹیوٹیز بھی آ جاتی ہیں کہ ہمارے جاننے والے, ہمارے دوست, اقارب, یہاں تک کم از کم ہم تک جو اپروچ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہم تک اپروچ کرتے ہیں, کسی ایک ممبر تک کرتے ہیں, وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور کچھ نہ کچھ اس کو ہونے والا ہے, اور اس کے لیے ایک ایمرجنسی حوالے سے کیا طریقہ نکالا جائے. پھر ایک ڈسکریشنری فنڈ جو پہلے ہوتی تھی اس کو پھر ایس ایس پی پروگرام نے ہمیں چینج کیا, جس کے سیکٹرز بنائے. لیکن مجھے بڑا یقینی طور پہ افسوس اس بات پہ ہے کہ اس طرح کے اسد صاحب نے کہا کہ اس طرح کے کئی اموات یقینی طور پہ ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو ایک ایک دو دو دن میں فوراً پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی اپنی مجبوری کے تحت کم از کم اس چیز سے رہ جاتا ہے, وہ کر نہیں پاتا, سرکاری ملازم ہو یا کوئی بورڈ ہو یا ادارہ ہو. لیکن ہمیں کوشش اپنی پوری کرنی چاہیے. یقینی طور پہ جہاں پہ جن لوگوں کی طرف یا جن پروفیسرز یا ڈاکٹرز کی طرف سردار صاحب نے نشاندہی کرائی ہے, یقینی طور پہ وہاں انکوائری بھی اسی حوالے سے ہو, اور جن کا جس حد تک جو بھی قصور ہے وہ قصور کم از کم اس کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ قصور کس کا تھا اور یہ کام کس غفلت کی وجہ سے اس طرح ہوا. اور ہم اپنی طرف سے پوری یہ کوشش کر بھی رہے ہیں اور آگے کے لیے بھی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس انڈاؤمنٹ فنڈ کو اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کس طرح بہتر کریں, کیونکہ یہ اس سے آج تک تقریباً کوئی 1100 سے 1200 لوگ ابھی تک مستفید ہوئے ہیں. جس طرح اسد بلوچ صاحب نے کہا کہ 80 لاکھ 90 لاکھ 70 لاکھ ایک عام انسان کے اوپر خرچ ہونا, یہ بہت بڑا معنی رکھتی ہیں. شاید ہمارے لیے نہ رکھیں, لیکن لوگوں کے خاندان جائیداد تباہ ہو جاتے ہیں اس مرض میں. الحمدللہ بلوچستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل بھی اپنی شروعات کی طرف ہے, اس کا کام شروع ہو چکا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ کینسر ہاسپٹل انشاءاللہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی جن امراض کے لیے ہمیں بلوچستان سے باہر لوگوں کو بھیجنا پڑتا ہے ہم ان کو ادھر ہی رکھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اسی ہاسپٹل کے اندر انشاءاللہ ہم ایک چائلڈ کینسر کا سسٹم بھی لا رہے ہیں جو صرف بچوں سے منسلک ہوگا, جو انڈس ہاسپٹل اور حکومت بلوچستان انشاءاللہ مل کے اس کو کرے گی. صحت ہماری ڈیفینیٹلی پرائرٹی ہے, ہر آئے دن ہم اس پہ اپنی میٹنگز کرتے رہتے ہیں, لیکن میں اپنے تجزیے میں یہ دیکھتا ہوں کہ بلوچستان میں اگر کوئی ایک ڈپارٹمنٹ جو سب سے کمپلیکس ہو, جس کے اندر بڑی کمزوریاں ہوں اور جس کو اشد ضرورت ہے بہتری کی طرف اس کو دن بدن بہتر کرنے کے لیے, وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہم عام ڈپارٹمنٹ کی طرح تصور کرتے ہیں, ایک عام سیاسی انداز میں, گورنمنٹ کے انداز میں, یہ اس طرح ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ ایک واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آپ CNW کی طرح, اریگیشن کی طرح, PHE کی طرح یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کی طرح نہیں دیکھ سکتے. ہمیں بالکل ایک نئے طریقہ کار سے اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے مسائل حل کرنے پڑیں گے, جو کہ ہم آہستہ آہستہ کسی حد تک کر بھی چکے ہیں, لیکن مزید بھی اس میں اور گنجائش ہے اس کو اور بہتر کرنے کی, جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا اور اس کی ضروریات ہو. تو انشاءاللہ تعالی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام بہت اچھا ہے. اس پروگرام کے انڈاؤمنٹ فنڈ کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے بجٹ میں ہم اس کا جو فکس ڈپازٹ ہے اس کو انکریز کرائیں, تاکہ وہ جو سالانہ یا مہینے کے حساب سے جو ایک ٹرانچ آتی ہے اس کے اندر اضافہ ہو سکے, زیادہ سے زیادہ مریض اس میں ہم شامل کر سکیں جن کا علاج ہو سکے. اور ایمرجنسی بیسس پہ یقینی طور پہ ڈپارٹمنٹ کبھی کبھی اپنی ایمرجنسی بورڈ کی میٹنگ بھی بلاتی ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کوئی اور ایسا میکانزم ہو جو قانون کے دائرہ کار میں ہوتے ہوئے فوراً انسٹنٹ ریلیف کس طرح دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. جی شکریہ جناب صاحب.